بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الاخلاق اور علم فقہ کے متعلق چند اہم اور بنیادی معلومات جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے ان کا یاد رکھنا، ان کو ذہن نشین کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ بہرحال لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، اخلاق کس کی جمع ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے عادت، خصلت، مروت، یہ تمام اخلاق کے معنی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کس نے اخلاق کی یہ تعریف کی؟ خلق نفس کی اس حیت راسخہ کا نام ہے، یعنی اس پختہ حالت اور حیت اور شکل و صورت کا نام ہے جس سے تمام اعمال صادر ہوں، اگر وہ افعال عقلاً شرعاً عمدہ ہوں اور قابل تحسین ہوں تو اس حیت کو خلق حسنہ، اور اگر وہ اعمال افعال عقلاً شرعاً برے اور ناقابل تعریف ہوں تو اس کو بدخلقی کہتے ہیں۔ اخلاق کی یہ تعریف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ نفس کی حیت راسخہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کی مزاج اور فطرت کا حصہ بن جائے، یعنی بغیر کسی ارادے کے خود بخود انسان سے اعمال سرزد ہوں تو اس کو اخلاق کہیں گے۔ اب کسی بندے سے بغیر کسی تکلف اور بناوٹ کے، بغیر کسی مصنوعیت کے اچھے اچھے اخلاق، اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے جملے بول چال یا اٹھنے بیٹھنے میں صادر ہوتے ہیں تو یہ اچھے اخلاق ہیں، اور اگر اس کے برے برے الفاظ، برے جملے، بری باتیں، بری عادتیں اس سے بغیر کسی ارادے کے اس سے نکلتی ہیں تو یہ اخلاق سیئہ ہے۔ بہرحال مصنوعیت، بناوٹ، تکلف یہ اخلاق کا نام نہیں ہے۔ اخلاق انسان کی وہ نفس کی حیت راسخہ اور پختہ طبیعیت بن چکی ہوتی ہے کہ بغیر ارادے کے انسان سے اعمال اور افعال سرزد ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے، کس کا نظریہ ہے علم نیکی ہے؟ تو سقراط کا نظریہ یہ ہے علم ایک نیکی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کس صورت کے اندر عباد الرحمن کی صفات کا بیان ہوا؟ تو سورۃ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفتوں کا بیان کیا، یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں وغیرہ۔ اگلا سوال یہ، حدیث کے مطابق سب سے بڑا عطیہ کیا ہے؟ تو سب سے بڑا عطیہ اخلاق حسنہ ہے۔ اگلا سوال یہ، کس یہودی نے اپنے قرض کا تقاضا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا مطالبہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کپڑا کھینچ لیا، حالانکہ مدت مقرر سے 3 دن ابھی تک باقی تھے۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور حوصلہ دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا نام کہتے ہیں زید بن دثعنہ تھا۔ اگلا سوال یہ، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فضائل اربع کون سے ہیں؟ تو ان کے نزدیک فضائل اربع حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت، یہ فضائل اربع ہیں۔ اگلا سوال یہ، قوت شہویہ کی یعنی شہوت کی جو قوت ہے اس کی تہذیب، اس کو سنوارنا اور اس کو درست کرنا، اس کو اپنے مقام تک لانا، اس سے جو ملکہ حاصل ہوتا ہے اس کا نام ہے عفت، یعنی پاک دامنی۔ جب قوت شہوانیہ کی تہذیب ہو جائے، وہ سنور جائے تو انسان کے اندر عفت والا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ، قوت تمییز کی تکمیل سے کون سا ملکہ حاصل ہوتا ہے؟ تو حکمت کا۔ جب بندے کی تمییز کامل ہو جائے، سوچ و بچار کامل ہو جائے، تب اس بندے کے اندر حکمت کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ، علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول قوائے انسانی کتنی ہیں؟ تو انسان کی قوا وہ فرماتے ہیں 3 ہیں۔ اگلا سوال، علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول امراض نفسانی کتنے ہیں؟ تو امراض نفسانی وہ فرماتے ہیں 12 ہیں۔ اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اخلاق کی 2 قسمیں، حسنہ اور سیئہ، اچھے اخلاق اور برے اخلاق۔ ایک کا حق جو دوسرے کے ذمہ واجب الادا ہے، اس کو ادا کرنے میں ایمانداری نہ برتنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟
تو اس کو خیانت کہتے ہیں۔ خیانت مثال کے طور پہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے، اس حق کی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ خیانت ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، حدیث کے مطابق فرشتہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے کتنا دور چلا جاتا ہے؟ تو 1 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ اگلا سوال، کسی کی عدم موجودگی میں وہ بات کرنا جو اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو ناگوار محسوس ہوتی، یہ کس چیز کی تعریف ہے؟ یہ غیبت کی تعریف ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، کون سا جرم زنا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو غیبت کے بارے میں حدیث میں ہے، الغیبۃ اشد من الزنا۔ قیامت کے دن کے لیے ایک جھنڈا نصب ہوگا، کن لوگوں کے لیے؟ بدعہدی کرنے والوں کے لیے روز قیامت ایک جھنڈا نصب ہوگا۔ امتحان میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ روز قیامت کن کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا؟ جھوٹوں کے لیے، خائن کے لیے، بدعہدی کرنے والے کے لیے؟ تو بدعہدی کرنے والوں کے لیے۔ خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تکبر کہتے ہیں، خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنا۔ اگلا سوال، کسی سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ حسد کہلاتا ہے کہ فلانے کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اگلا سوال یہ ہے، کون نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے؟ تو حسد اسی طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ، ابن مسکویہ کے نزدیک نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس بہیمی جو ادنا درجے کی نفس ہے، نفس سبعیہ جو اعلیٰ درجے کی نفس، درمیانے درجے کی نفس ہے، اور نفس ناطقہ جو اعلیٰ درجے کی نفس ہے۔ یہاں پہ یاد یہ رکھنا ہے، ابن مسکویہ نے نفس کی 3 قسمیں بتلائی ہیں۔ اگلا سوال، مکتوبات امام ربانی کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو مکتوبات امام ربانی جو حضرت کی ہے فارسی زبان میں، اس کی 3 جلدیں ہیں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کشف المحجوب کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ تو یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ عوارف المعارف کے مصنف شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگلا سوال، طیفور رحمۃ اللہ علیہ کن کا نام تھا؟ تو حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام طیفور تھا۔ اگلا سوال، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نام ہے؟ تو ان کا نام تھا محمد بن علی۔ اگلا سوال، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں صدق کے کتنے مراتب بیان کیے؟ تو انہوں نے سچائی کے 6 مراتب بیان کیے، بات میں سچائی، ارادہ اور نیت میں سچائی، عزم میں سچائی، عزم کو پورا کرنے میں سچائی، عمل میں، دیانت داری کے مقامات میں سچائی، صدق۔ تو یہ صدق کے 6 مراحل ہیں۔ اگلا سوال، احیاء علوم کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو اس کی 4 جلدیں ہیں۔ اگلا سوال، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 450 ہجری اور 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ 505 ہجری بمطابق 1111 عیسوی کو فوت ہوئے۔ اگلا سوال، کتاب اللمع کے مصنف کون ہیں؟ تو قاضی ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب علماء اور ہے، لمع اور ہے۔ کتاب العلماء اصول حدیث کی ہے، اس کے مصنف قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور کتاب اللمع تصوف کے موضوع پر کتاب ہے، اس کے مصنف قاضی ابو نصر سراج ہیں۔ زاد المتقین اور اخبار الاخیار کے مصنف شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگلا سوال یہ، رات کے وقت میں عبادت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو صوفیاء اور اہل تصوف کی اصطلاح میں اس کو مسامرہ، یاد رکھیے محادثہ، دن کی عبادت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت طوا پر زبر کے ساتھ نجاست معنوی یا نجاست ظاہری کو دور کرنے کا نام طہارت ہے۔ اگلا سوال، مائے طہور سے کیا مراد ہے؟ مائے طہور سے مراد وہ پانی جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو۔ اگلا ہمارا سوال ہے، نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے قصد و ارادہ کو نیت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کا ایک فعل ہے، زبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غسالہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے استعمال شدہ پانی کو غسالہ کہا جاتا ہے۔ تیمم کے لیے ایک بار زمین پر ہاتھ مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ضرب یا ضربتن کہتے ہیں، کہ 1 ضرب 2 ضرب۔ اگلا سوال یہ، کتاب و سنت، اجماع و قیاس اور استحسان کس مذہب کی بنیاد ہیں؟ تو یہ فقہ حنفی کی بنیاد ہیں۔
اگلا سوال یہ کتاب و سنت، اجماع اور قیاس کس مذہب کی بنیادیں؟ فقہ شافعی کی بنیادیں۔ یاد رکھیے اگر یہ تین چیزیں آئیں اور سوال میں پوچھا جائے یہ کس مذہب کی بنیاد ہیں تو یہ فقہ شافعی کی بنیاد ہیں، اور اگر ان کے ساتھ استحسان کا لفظ بھی ہو تب یہ فقہ حنفی کی بنیادیں ہیں، اگر استحسان کا لفظ نہ ہو صرف یہی چار ہوں تو یہ فقہ شافعی کی بنیادیں ہیں۔ اگرچہ احناف بھی ان کو مانتے ہیں، مالکیہ بھی ان کو مانتے ہیں، حنابلہ بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے کے انداز جدا جدا ہیں، ان کی کیفیات جدا جدا ہیں، اس وجہ سے صراحتاً اگر یہ چار چیزیں آ جائیں تو جواب میں فقہ شافعی ہوگا۔ اگلا سوال قرآن و سنت، فتویٰ صحابی یعنی صحابی کا فتویٰ، اجماع، قیاس، استصحاب، بحال، مراسل مرسلہ کس مذہب کی بنیادیں ہیں؟ یہ حنبلی مذہب کی۔ اب آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ حنبلی مذہب میں قرآن و سنت کے بعد صحابی کا فتویٰ ہے، اس کے بعد اجماع ہے، اجماع کے بعد پھر قیاس ہے، پھر استصحاب حال ہے، یعنی جب تک دلیل نہ ملے کسی چیز کے خلاف تب تک اس کو اسی حالت میں برقرار رکھنا، اور مراسل مرسلہ آخر میں آ رہا ہے۔ یہ فقہ حنبلی کی بنیادیں ہیں۔ آگے سنیے، نص کتاب یعنی کتاب اللہ کی نص، ظاہر کتاب یعنی کتاب اللہ کا ظاہر، مفہوم مخالف یعنی ایک بات کر کے اس کا مفہوم مخالف لینا، مفہوم موافق، اسی طرح اہل مدینہ کا عمل، مصالح مرسلہ، یہ کس مذہب کی بنیادیں ہیں؟ یہ فقہ مالکی کی بنیادیں ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ کو ان میں فرق بھی معلوم ہو چکا ہوگا۔ اگلا سوال، نماز شروع کرتے وقت پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، کیونکہ اس تکبیر کی وجہ سے ایسی چیزیں جو نماز سے پہلے حلال تھیں بندے کے اوپر نماز میں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے بات چیت کرنا، سلام کرنا، کھانا پینا وغیرہ، اس وجہ سے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، نماز میں کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے قیام، جبکہ قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قوما، اور جلسہ سے کیا مراد ہے؟ جلسہ سے مراد دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا۔ اگلا سوال یہ وہ مقتدی جس کی بعد جماعت نماز سے کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مسبوق کہتے ہیں، سبقت کیا ہوا، یعنی امام اس سے کچھ رکعتوں میں آگے نکل چکا ہے۔ اگلا سوال وہ مقتدی جو شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مدرک کہتے ہیں کہ اس نے پوری نماز پا لینے والا۔ اگلا سوال لاحق کسے کہتے ہیں؟ وہ مقتدی جو شروع میں امام کے ساتھ ہو لیکن پھر کسی وجہ سے امام سے پیچھے رہ گیا ہو، یعنی نماز شروع تو اس نے امام کے ساتھ کی ہے، پہلی رکعت میں کھڑا تو امام کے ساتھ ہوا لیکن پھر اس کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، وضو ٹوٹ گیا یا نماز کی حالت میں اس کو نیند آ گئی، امام صاحب کی ایک رکعت زیادہ ہو گئی، تو یہ لاحق کہلاتا ہے۔ الغرض سوال ان کی تعریفوں کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مقتدیوں کی کل قسمیں کتنی ہیں؟ تو یاد رکھیے 3 قسمیں ہیں، لاحق، مسبوق اور مدرک۔ اگلا سوال یہ ہے نمازی کے آگے کوئی چیز گاڑ دینا یا رکھ دینا تاکہ گزرنے والے کے لیے آڑ اور رکاوٹ بنے، اور گزرنے والا نمازی کے آگے گزرنے کا جو گناہ ہے اس سے بچ سکے، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے سترہ کہتے ہیں۔ سترہ نہیں ہے لفظ، سترہ ہے۔ سترہ نمازی کے سامنے کوئی قلعہ، کوئی نیزہ یا کوئی اور چیز گاڑ دینا یا رکھ دینا تاکہ نمازی کے آگے گزرنے والے کے لیے راستہ خالی ہو سکے، رکاوٹ ہو سکے۔ تطوع سے کیا مراد ہے؟ تو نفلی نماز یا نفلی عبادت کو تطوع کہتے ہیں۔ اگلا سوال نماز جمعہ کے لیے ذوق و شوق سے جانا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو صحیح کہلاتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی نماز جمعہ کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا۔ اگلا سوال یہ ہے سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو صلاۃ الکسوف، بعض کہتے ہیں صلاۃ کسوف کی نماز 5 ہجری کے اندر پڑھی گئی ہے، بعض 6 ہجری بھی بتلاتے ہیں، انشاءاللہ غزوات میں ہم اس چیز پر بھی تبصرہ کریں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کسی گناہ کے ازالے کے لیے، کسی گناہ کو ختم کرنے کے لیے شریعت کی طرف سے مقررہ مالی سرزنش
یا غیر مالی سرزنش کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ کفارہ گناہوں کے ازالہ کے لیے شریعت کی طرف سے مقرر ایک مالی جرمانہ ہے، مالی سزا ہے، بعض اوقات مالی کے علاوہ بدنی سزا بھی ہے، جیسے روزہ رکھنا۔ کفارہ کا لغوی معنی ڈھانپنا ہے۔ بنت مخاض کسے کہتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ کے مسائل میں سے ہے۔ بنت مخاض اونٹ کا مادہ بچہ جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو اور دوسرے میں چل رہا ہو، اس کو بنت مخاض کہتے ہیں۔ بنت لبون کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کا مادہ بچہ جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرے سال میں چل رہا ہو، وہ بنت لبون ہے۔ اور حقہ، یہ حقہ نہیں ہے، حقہ بھی نہیں ہے، حقہ لفظ ہے، ہا کے نیچے زیر ہے۔ حقہ کہتے ہیں اونٹ کا وہ بچہ جس کے 3 سال مکمل ہو چکے ہوں۔ اگلا سوال، مخصوص وقت میں مخصوص حالت کے ساتھ مخصوص مقامات کی زیارت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تعریف ہے حج کی۔ یاد رکھیے سب کا سوال میں سے ایک بات، جزع اس اونٹ کو یا اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں جس کے 4 سال مکمل ہوں، اور اگر بھیڑ کا بچہ ہو جزع تو وہ 6 مہینے کے بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں جو دیکھنے میں سال کے برابر نظر آئے۔ بہرحال مخصوص وقت میں مخصوص حالت کے ساتھ یعنی احرام وغیرہ، مخصوص مقامات یعنی عرفات ہے، بیت المقدس ہے، اسی طرح سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، ان کی زیارت کو عربی زبان میں فقہ کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ایسا حاجی جو باہر سے آیا ہو یعنی مکہ کا رہائشی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں آفاقی۔ فقہ کی اصطلاح میں آفاقی سے مراد وہ حاجی ہے جو مکہ سے باہر کا رہنے والا ہو۔ اگلا سوال، احناف کے نزدیک روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو احناف کے نزدیک روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ فرض معین کا روزہ جیسے رمضان، فرض بھی ہے معین بھی ہے، یعنی رمضان کے اندر ہی رکھنا ہے۔ فرض غیر معین، فرض تو ہے لیکن اس کے لیے دن معین نہیں ہے، جیسے رمضان کے قضا روزے، کفارے کے روزے کسی وقت بھی رکھ سکتے ہو لیکن ہے فرض۔ تیسرے نمبر پہ واجب، جیسے نظر معین کا روزہ، بندہ نظر مان لے کہ میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا یا میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو اس کو نظر معین کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے واجب غیر معین، جیسے مطلق نظر کا روزہ، مثلا کوئی بندہ یہ منت مان لے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، کوئی دن خاص اور مقرر نہ کرے۔ اگلا سوال یہ نفلی اور مسنون روزہ، یعنی ہے تو نفل فرض نہیں ہے لیکن ہے سنت کے درجے میں، جیسے عاشورہ کا روزہ، اور نفلی مستحب، یہ اس کا درجہ سنت سے کم ہے، جیسے ایام 20 کے روزے، یعنی ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے۔ اور ایک قسم ہے مکروہ تحریمی، جیسے عیدین کے روزے، یہ مکروہ تحریمی ہیں، حرام کے قریب قریب ہیں۔ آخری قسم ہے مکروہ تنزیہی، جیسے صرف ہفتے والے دن روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یا عاشورہ کے روزے میں صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، 9ویں کو چھوڑ کر یا 11ویں کو چھوڑ کر، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اگلا سوال، یوم شک کس دن کو کہتے ہیں؟ تو 30 شعبان کو یوم شک کہا جاتا ہے، اس وقت جب کہ 29 شعبان کو مطلع ابر آلود ہو، چاند کے بارے میں دکھائی دینا ممکن نہ ہو، تو اگلے دن کو یوم شک کہتے ہیں۔ یوم شک کے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگلا سوال یہ، احناف کے نزدیک روزہ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ تو احناف کے نزدیک کسی بندے پر روزہ تب واجب ہوگا جب اس کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں: اسلام، عقل، بلوغ اور پورا رمضان۔ اگر کسی بندے پر رمضان نہ آئے تو روزہ فرض نہیں ہے، مسلمان نہ ہو تو روزہ کا عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کو گناہ تو ہوگا لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عاقل نہ ہو، بالغ نہ ہو تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے، حدیث کے مطابق جو آدمی کتنے جمعے سستی اور سہ لنگاری کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو بندہ حدیث کے مطابق 3 جمعے محض سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے اہم سوالات اور اہم قسم کی اصطلاحات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔